لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صلوات پڑھ لیں. عزیزان محترم، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سرکار ناصر الملت تابہ سرا، سرکار میر حامد حسین صاحب تابہ سرا، سرکار ناصر الملت تابہ سرا، سرکار نصر الملت تابہ سرا، سرکار سید الملت تابہ سرا، سرکار سعادت حسین خان صاحب تابہ سرا، مولانا سید طاہر جرولی صاحب تابہ سرا، اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ جو مجلسوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں یوں ہی ماحول بنتا اور بگڑتا رہتا ہے. ہم لوگ بھی ان مجالس میں آتے ہیں تو اس تصور سے آتے ہیں کہ ہمیں بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اس تصور سے نہیں آتے کہ ہمیں کوئی بہت اچھی اور بہت بڑی مجلس، بہت بڑے مجمع کو خطاب کرنا ہے. السلام علیکم. ہم لوگوں کے یہاں آنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بہانہ ہو جائے کہ بارگاہ میں حاضری ہو لگ جائے، ہم بھی حاضر ہو جائیں. اور یوں بھی حاضری کی نیت ہوتی ہے کہ عموماً یہ سارے ایام تو بڑے مصروف ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود آدمی اپنی نیت کو مصمم کرتا ہے تاکہ اس حاضری کا کچھ شرف مل جائے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑا مجمع ہوگا اور بہت بڑی مجلس خطاب کریں گے. اس مقصد یا اس خیال سے ہم لوگ نہیں آتے. جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، یہ سورہ جمعہ کی 3ری آیت ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ آخر والی امتیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ آخر والی امتیں میرے نبی جو ابھی آپ سے وابستہ نہیں ہوئی ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں.
میرے نبی وہ آخر والی امتیں جو ابھی آپ سے وابستہ نہیں ہوئی ہیں، ان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے۔ یعنی 21ویں صدی کی امتیں، 22ویں صدی کی امتیں، یہ امتیں جو ابھی آپ سے وابستہ نہیں ہیں، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں، ان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی میرے نبی آپ ہی کی ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب ذرا توجہ کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کام کیا دیا ہے، وہ اس سے پہلے والی آیت میں ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مشہور آیت ہے۔ اس کے بعد والی آیت کو میں نے عنوان بنایا، نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے، نفسوں کو پاک کرے، قرآن کی تعلیم دے اور حکمت عطا کرے۔ یہ 4 کام نبی کا ہے۔ یہ 4 کام نبی کو کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب نبی نہیں ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی آخر والی امت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، آخر والی امت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ آپ ہی کو آیت کی تلاوت کرنا ہے، آپ ہی کو نفسوں کو پاک کرنا ہے، آپ ہی کو قرآن کی تعلیم دینا ہے، آپ ہی کو حکمت عطا کرنا ہے۔ آخر والی امت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ اچھا، نبی کی ذمہ داری ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ہوگا تو اسے یہی کہنا ہوگا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ ہے، یہ نہیں کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول تھے اور اب میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ اسے یہی کہنا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسالت آج بھی آن ڈیوٹی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ہے نا؟ یا علی یا علی یا علی، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد ہے۔ نبی آج بھی آن ڈیوٹی ہیں، آج بھی ان کی رسالت ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب سرکار آج بھی رسول ہیں تو پھر یہ کیسے سمجھ لیا جائے گا کہ وہ مر گئے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ بھئی عہدہ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم زندہ ہیں تو مولانا ہیں، ہم زندہ نہیں رہے ہماری مولویت ختم ہے نا۔ مگر سرکار آج بھی رسول ہیں، یہ رسالت آج بھی جاری ہے۔ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ رسول نے قیامت تک کی ہدایت کا وعدہ اللہ سے کیا ہے۔ توجہ ہے نا، قیامت تک کی ہدایت کا وعدہ اللہ سے کیا ہے۔ اللہ نے جو رسالت دی ہے نبی کو وہ بھی قیامت تک کی ہے، اللہ نے جو شریعت دی ہے رسول کو وہ بھی قیامت تک کی ہے، اللہ نے جو کتاب دی ہے رسول کو وہ بھی قیامت تک کی ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہ قیامت تک کی ہے۔ قیامت تک کی ذمہ داری رسول لے کے آئے ہیں، توجہ رکھیے گا، اور کام کیا ہے کل 23 برس۔ اب یہ ہے مقام فکر، کام کیا ہے 23 برس، اور ذمہ داری رسول نے لی ہے قیامت تک کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کسی کام کی ذمہ داری لے اور وہ پورا نہ کرے تو اسے اکمل تو نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔
ہے نا، اسے اکمل تو نہیں کہا جا سکتا. نبی نے قیامت تک کی ہدایت کی ذمہ داری لی ہے. اب مقام توجہ میں یہ جملہ ہے کہ جب ذمہ داری لی ہے قیامت تک کی اور رسول نے زمین پر خدمت انجام دی ہے، ظاہر بظاہر کل 23 سال ہے نا، 40 برس سرکار نبی تھے، رسول نہیں تھے. دیکھیں یہ بھی بڑی نازک سی بات ہے. 40 برس اکثر لوگوں نے یہ ایمان بنا لیا ہے کہ 40 برس رسول ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ان پڑھ تھے. رسول ہدایت بھی نہیں تھی ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، عام آدمی کی طرح تھے. وہ تو جبریل کی مہربانی ہو گئی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. خدا کی قسم زمانہ قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کہہ کے بھی قرآن نہیں پڑھتے. میں جب یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے تو اسی سے کام لیں. قرآن لے کے بھی قرآن نہیں پڑھتے. اگر قرآن ذرا سا بھی پڑھ لیتے، دیکھیں اب یہ 10-20 آدمی بھی ہمارے لیے جو سامنے ہے یہ بہت ہے. توجہ ہے نا، میں تو ایک آدمی کو بھی لے کے بڑی اچھی مجلس پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی صحیح میری بات سمجھ جائے. سمجھا؟ 1000 ہوں اور کوئی نہ سمجھے اور ایسے ہی چلے جائیں، اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اگر ایک آدمی تک بھی میں نے اپنی بات پہنچا دی تو وہ 10 کو پہنچائے گا، 10 سے 100 کو پہنچے گی، ہمارا کام ہو جائے گا. لیکن مقام توجہ ہے 40 برس کی زندگی سرکار کی ہے، نبوت کی زندگی، جسے عام مسلمانوں نے عام آدمی سمجھ لیا. بکری چرانے والے، بھیڑ چرانے والے عام آدمی سمجھ لیا. اس کے بعد جب جبریل آئے اور سورہ اقرا آیا تب جا کر کے وہ رسول ہوئے. افسوس کی بات ہے. اچھا ابھی دیکھیں آج کل ایگزام چل بھی رہا ہے، ہائی اسکول کیے بغیر آپ ایم اے کر سکتے ہیں؟ ہے کہیں ایسا کوئی قانون ہے کہ ہائی اسکول نہ کیے ہوں اور آپ ایم اے کر لیں، آپ گریجویٹ کر لیں؟ نہیں کر سکتے. ہائی اسکول کے بعد ہی آپ ایم اے اور گریجویٹ پھر پوسٹ گریجویٹ کریں گے، یہ نا اصول ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی نہ ہو اور رسول بنا دیا جائے، ہے نا. اچھا یعنی روز مرہ کی باتیں بھی خدا کی قسم صرف یہ نتیجہ ہے بغض علی کا. جو رسالت سمجھ میں نہیں آ رہی نا، یہ نتیجہ ہے بغض علی کا. جہاں محبت علی نہیں ہوتی نا، وہاں ایمان نہ یہاں داخل ہوتا ہے نہ عقل یہاں داخل ہوتی ہے. ایمان و عقل دونوں نہیں آتی. ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، اللہ نے انبیاء بھیجے کتنے؟ 1 لاکھ. اس میں سرکار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں. تو بھیا پوچھو تو کہ جب 1,24,000 میں آپ نبی بھی ہیں تو نبی کب تھے؟ آپ ڈاکٹر صاحب 1,24,000 انبیاء. کسی سے مسلمان سے پوچھے، جب کسی سے کہا پوچھے 90% تو بتا ہی نہیں سکتے، مگر جو 10% بتائیں گے بھی ان سے پوچھئے تو کیا کہیں گے؟ نبی کتنے؟ 1,24,000. ٹھیک ہے. سرکار کیا ہے؟ نہیں غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اسی سے جو یہ کہے نبی 1,24,000، اس سے کہیے کلمہ پڑھو تو کہے گا پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ شہادت محمد رسول اللہ. نبی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ توجہ ہے. کلمہ پڑھے گا رسول اللہ کا، پوچھا جائے گا نبی کتنے، کہے گا 1,24,000. ارے تو جب مصطفیٰ کو نبی مانا ہے اور کلمہ پڑھ رہے ہو رسول کا، تو یہ پوچھو گے نا کہ رسول سے پہلے نبی کب تھے؟
پہلے نبی تھے، اس کے بعد تب رسول بنے، تب تم سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ رسول نے کلمہ پڑھوایا ہے باعتبار رسالت، اور اس سے پہلے تھے نبی، تو عام آدمی کیسے ہو گئے، ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں کچھ ذرا بھی اگر منطق سے کام لے، اب قرآن سے پوچھ لو، یہ تو ہوئی وہ بات کہ جو کہتے ہیں سمجھتے نہیں، بولتے ہیں مانتے نہیں۔ اب قرآن سے پوچھ لو، قرآن نے کیا کہا؟ هو الذی، ابھی میں نے تلاوت کی نا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ٹھیک ہے؟ ہم نے امیین میں کیا بنایا؟ مصطفیٰ کو رسول بنایا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رسالت نہیں دی مگر عالمین پر رحمت بنایا۔ دیکھیے مسلسل یہ آیت سنا رہا ہوں نا آپ کو، تو کیا ہے؟ رسول رسول رسول، کیا بنایا؟ رسول بنایا۔ ہدایت میں نے دی، رسول بنا کر کے دی۔ توجہ ہے، کلمہ پڑھوایا تو رسالت کا کلمہ پڑھوایا۔ اور نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ تو کلمہ ہے رسالت کا، کہہ رہے نبی ہے 1,24,000، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار رسالت سے پہلے نبوت رکھتے تھے، تبھی تو 1,24,000 میں ہے۔ تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہاں سے جہاں سے کہ وہ رسول بنے ہیں، اس سے پہلے کا تم سے کلمہ نہیں پڑھوایا گیا، اس سے پہلے تو رسول وہ تھے، نبی تھے، نبوت کا کلمہ نہیں پڑھوایا گیا، اور لوگوں کی نبوت کا کلمہ پڑھوایا گیا ہے، سرکار کی رسالت کا کلمہ پڑھوایا گیا ہے۔ تو رسالت سے پہلے تو سرکار کی نبوت تھی نا، تو عام آدمی کیسے ہو گئے، ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ اب پوچھو اسی قرآن سے کہ حضور نبی کب سے ہیں؟ پوچھو سر حضور نبی کب سے ہیں؟ تو ارشاد ہوگا، بہت مشہور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا، توجہ ہے نا، بہت توجہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیج رہے ہیں، درود رسول پہ نہیں ہے۔ بے توجہ ہے، نبوت پر درود ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر، یصلون علی النبی، علی الرسول نہیں ہے، نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ تو درود ہے مصطفیٰ پر اس وقت سے جب سے سرکار نبی ہیں، توجہ ہے، درود اس وقت سے، اور درود بھی کس کا ہے؟ اللہ کا درود ہے، اس کے ملائکہ کا درود ہے۔ تو یہ عام آدمی پر، ہمارے تمہارے جیسوں پہ نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ غور کریں ہم، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ صلی علیہ۔ اب آپ دیکھیں قرآن لے تو لیا ہے مگر زمانہ قرآن پڑھ نہیں رہا ہے۔ کاش قرآن پڑھ لیتا تو قرآن بتاتا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا ایمان کیا ہے، تمہارا یقین کیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ درود اور اس کے رسول نبی پر، اللہ درود اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں نبی پر۔ اب سوال یہ ہے کہ نبوت کب سے ہے؟ نبوت کب سے؟ رسالت ہے 40 سال کی عمر میں، جب اقرا آیا، جب جبریل آئے، جب حکم ملا رسالت کا، جب تبلیغ شروع کی، جب سرکار نے کلمہ پڑھایا، یہ ہے رسالت کا۔ سرکار نبی کب سے ہیں؟ تو حضور نے خود فرمایا
کنتو نبیوں و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بنے نہ تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں کیا لطیف، خدا کی قسم، میں اس وقت نبی بنا یہ نہیں کہا، میں اس وقت نبی بنا جب ابھی آدم بن رہے تھے یہ نہیں کہا، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی نبی تو اور پہلے سے ہے، میرے زمانہ نبوت میں آدم بنے ہیں۔ تو پھر جب سے اللہ ہے، اب یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کب سے ہے۔ ہائے ہائے، بات پہنچنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے بہت عجیب سی منزل ہے، بڑی لطیف سی منزل ہے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کب سے، مگر جب سے ہے وہ درود بھیج رہا ہے۔ اس لیے کہ دونوں جگہ جو ورب استعمال ہوا ہے وہ ایک جیسا ہے۔ توجہ ہے، کنتو نبیوں، یہ نبی نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ توجہ ہے، دونوں جگہ ایک ہی جیسا کنتو ہے۔ تو جب سے اللہ ہے وہ درود بھیج رہا ہے اپنے نبی پر، پھر نبی ہمارے جیسا کیسے ہو گیا؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو لباس بشری میں بھیج دیا۔ توجہ ہے، اور اگر جملہ محسوس کرے تو میں ایک ہی جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہا نا کہ میں نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف بنایا ہے، بہت اشرف ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت اچھا بنایا ہے۔ کتنا انسان اچھا ہے یہ تو سب جان رہا ہے، یہ انسان کتنا اچھا ہے اسے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا میں نے انسان کو بہت اچھا بنایا ہے؟ اس کی اچھائی ہی یہی ہے کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو پے کر انسان کا دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہے نا؟ دیکھیں بات اس منزل تک آ گئی، سرکار کو اللہ نے پے کر انسان کا دے کر کے ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ ہدایت، آیتوں کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک کرنا، جہاں سے بات وہاں تک پہنچی پھر وہیں آ گیا۔ قرآن کی تعلیم دینا، حکمت سکھانا، اس چار کام کے لیے نبی نے یہ کام کتنے دن کیے ہیں؟ 23 برس۔ نبی کام ہے 23 برس، اور وعدہ ہے رسالت کا، ہدایت کا، تبلیغ کا، قیامت تک کا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میرے نبی وہ آخر والی امت جو قیامت تک پیدا ہوں گی، ان ساری امتوں کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں تو محسوس کریں کہ میں بات کو لا کہاں تک رہا ہوں، اور یہ مطالبہ قرآن کا ہے کس مرحلے میں۔ قیامت تک کی ذمہ داری ہے میرے نبی آپ کی۔ کام کتنے دن کا ہے؟ 23 برس کا۔ تو پھر میں ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں، جب وعدہ بڑا ہو اور کام مکمل نہ ہو تو آدمی جھنجلا کے یہی کرتا کیا کیا، کچھ نہیں کیا۔ بھائی بات پہنچ رہی؟ میں چاہ رہا تھا کسی مثال میں نہ ہوں۔ کسی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ بھائی یہ آپ اپنی مثلاً یہ دکان دے دیجئے، میں یہ آپ کی دکان چلاؤں گا۔ کتنے دن کے لیے؟ کہا ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، 10 سال کے لیے یہ لیز پہ دے دیجئے، یہ میں آپ کو کرایہ اس کا دے دوں گا۔ میں 10 سال کے لیے لیز پہ دے دیا۔ اب میں مطمئن ہو گیا، لفظ محسوس کیا، میں مطمئن ہو گیا اب 10 سال تک یہ ہماری دکان چلتی رہے گی اور ہمیں کرایہ ملتا رہے گا۔ اس نے 1 مہینہ کام کیا، اسے پتہ نہیں فائدہ لگا نقصان لگا، چھوڑ کے بھاگ گیا، ہے نا؟ وعدہ کتنے سال کا ہے؟ 10 سال کا۔ اب لفظیں آپ کو دینی ہے، میں نہیں دوں گا۔ وعدہ ہے، لیز ہے تو وعدہ ہے نا، 10 سال کا کام ہے
ایک مہینے کا، ہم کیا کہیں گے؟ کام کیا؟ یہ کہ کچھ نہیں کیا. حالانکہ اس ایک مہینے اس نے دکان بھی کھولی، دکان کی صفائی بھی کی، مال بھی بیچا، فائدہ بھی لیا، مال منگا بھی، سارے کام اس نے کیے، مگر ایک مہینہ. مدت پوری نہ ہونے کی وجہ سے جواب میں ہم نے کیا کہا؟ کسی نے بھی پوچھا کیا کیا؟ بھائی کچھ نہیں کیا، ہمارا پورا پروجیکٹ برباد کر دیا ہے، ہم نے سوچا تھا 10 سال اطمینان ہو جائے گا، مگر سارا اطمینان غارت ہو گیا. یہی ہوگا نا. اب اگر یہ جملہ مثال میں پہنچا سکا تو پھر میں جملہ عرض کروں، بات آسان ہو جائے گی. نبی نے رسالت کا وعدہ کیا قیامت تک کا، کام کیا 23 برس. اب ڈریے نہیں، اب آپ کو جملہ آپ کو دینا ہے. وعدہ کیا ہے قیامت تک کا، کام نبی نے کیا ہے 23 برس. تو اب جواب میں قیامت تک کے ہزاروں سال کے مقابلے میں 23 برس کو کیا کہا جائے گا؟ کچھ نہیں کیا. ڈریے گا نہیں، اب آپ کو کہنا ہے مثال میں وہاں سے. ہزاروں سال کے سامنے 23 برس کچھ نہیں تو کہا جائے گا. تو اب جملہ حوالے کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کہتی کہ نبی نے رسالت کا کام کچھ نہیں کیا، اس سے پہلے اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے نبی اپنے کام پر اپنے جیسا آپ بٹھا نہ دیجئے گا تو آپ نے کچھ نہ کیا. ہائے 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 یا آپ غور کر رہے ہیں؟ ہم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اب ذرا 23 برس کے بعد کھڑے ہو کے 23 سال کو آپ خود سوچ کے دیکھیے. بدر لڑی، کچھ نہیں کیا. احد لڑی، کچھ نہیں کیا. تبلیغ کی، کچھ نہیں کیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر سب سکھایا، کچھ نہیں کیا. پتھر کھائے، کچھ نہیں کیا. کانٹے پہ چلے، کچھ نہیں کیا. اس 23 برس کی عظیم مصیبتیں اور عظیم کارنامہ قرآن خود کہہ رہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے نبی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کار رسالت کا کوئی کام نہ کیا. تو مسئلہ ہدایت و تبلیغ نہیں ہے، معاملہ اس وعدے کا ہے جسے قیامت تک جانا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اب کوئی طویل بحث نہ کر کے صرف ایک جملہ صرف کروں، بات آسان ہو جائے، میں آسانی سے اگلی منزل تک آ جاؤں. قرآن کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے نبی اگر آپ نے اپنی جگہ اپنے جیسا بٹھا نہ دیا تو کوئی کام انجام نہیں دیا. پھر رسالت نہیں چلے گی، پھر دین نہیں چلے گا، بشریت نہیں چلے گی آگے، پھر قرآن نہیں چلے گا. اب جملہ سنبھال لیجئے گا کہ میرے نبی آپ اپنی جگہ اپنے جیسا بٹھا دیجئے، اسے قائم بنانا ہماری ذمہ داری ہے. آپ صرف اپنی جگہ اپنے جیسا بٹھا تو دیجئے، پھر اس سلسلے کو ہم قیامت سے ملا دیں گے. اور پھر یہ ہدایت کا سلسلہ 12 مرحلوں میں چلا. اب سمجھ میں آیا سرکار نے کیوں کہا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. یہ جتنے بھی آ رہے ہیں سب محمد ہیں، سب اسی رسالت کا کلمہ پڑھوائیں گے. تو جب تک زمین پر ایک محمد رہے گا کہا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. صلوات پڑھے محمد. دیکھیے عزیزو، میں نے اتنی محنت جس مقصد کے لیے کی تھی میں اس مقصد کے قریب ترین ہو گیا ہوں. طویل مجلس پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے. سرکار نے قیامت تک کا وعدہ لیا.
اور 23 برس ہدایت کی. اللہ نے رسول کی جگہ کہ رسول جیسا ہادی مقرر کروا دیا. اس سلسلے کو 250 سال تک اللہ نے ظاہر بظاہر چلایا. 250 سال تک یہ سلسلہ ظاہر بظاہر چلتا رہا. 250 سال کے بعد 260 ہجری میں جب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہوئی، اس کے بعد اللہ نے آخری ہدایت کو پردہ غیب عطا کر دیا. اللهم صل على محمد وعلى غیبت میں سرکار چلے گئے. یہ غیبت غیبت صغرا کہلائی. تقریباً 73 سال تک امام غیبت صغرا میں رہے. 73 سال بعد پھر امام غیبت کبرا میں آ گئے. اچھا، پہلے ہی غیبت کبرا میں چلے جاتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ آپ غور کریں. پہلے ہی، اس لیے کہ اس وقت بھی لوگوں کی دسترس میں آسانی سے نہیں تھے. جب غیبت صغرا تھی تب بھی کوئی چاہے کہ جا کے مل لے، نہیں مل سکتا تھا. امام جس سے چاہتے تھے ملتے تھے. تو غیبت کبرا میں بھی امام جس سے چاہتے ہیں اس سے مل لیتے ہیں. پوری کتاب ہے دیدار نور کی. کب کہاں کون کس طرح ملا اور اس سے کون سا مسئلہ حل ہوا. معلوم ہے آپ کو؟ یہ بحرین ہے. بحرین وہاں 90% شیعہ ہیں. حکومت ظالموں کی ہے. وہاں 90% شیعہ کیسے ہو گئے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سلسلہ تو ظالموں کی حکومت کا بہت طویل چلا آ رہا ہے. یہ منقطع تو ہوا نہیں، مگر وہ شیعت اتنی زیادہ کیسے پہنچی آپ کو معلوم ہے؟ امام زمانہ کی وجہ سے. وہاں زیادہ اثنا عشری نہیں تھے، تھوڑے سے تھے. تو ان تھوڑے سے شیعوں کو بھی ختم کرنے کے لیے اس زمانے کے بادشاہ کے وزیر نے ایک سیاست چلی کہ اس نے سرکار کے یہاں، اپنی بادشاہ کے یہاں یا راجہ کے یہاں کچھ انار پیش کیے جس کے اوپر اس کے عقیدوں کے نام کندہ تھے، اور وہ ایک دم قدرتی طور پر، انار کا چھلکا دیکھیں بہت ٹائٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں کا نام آدمی یوں بھی لینا پسند نہیں کرتا. اس نے کہا دیکھیں یہ ہیں اللہ کے خاص بندے، اور اللہ نے انہیں اتنی عظمت دی ہے کہ اپنے پھل کے اوپر، جسے اللہ پیدا کرتا ہے، بھائی پھل کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. یہ نام کندہ کر دیے، ابھار دیے، ابھرا ہوا نام. اب بادشاہ جو ہے وہ بہت خوش. اب جو 2-4 تھوڑے سے شیعہ تھے بھی بیچارے دبے کچلے، وہ سب گرفتار کیے جانے لگے، علماء گرفتار کیے جانے لگے. انہوں نے کہا حضور یہ نقلی ہے. کہا ثابت کرو. ثابت کون کرے؟ پھل پر بہترین لکھا ہوا ہے، ابھرا سا، یہ ثابت کون کرے؟ تو چند جو بیچارے علماء تھے وہ سر جوڑ کے سوچتے رہے کہ بھئی ہم کریں تو کیا کریں. دیکھیں بات پہنچنی چاہیے. ہم کریں تو کیا کریں؟ کیا اس کا چکر ہوا؟ کیا دلیل ہے؟ کیسے اسے پروف کریں؟
بادشاہ نے کہا صرف 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کے بعد ہر ایک کو تہ تیغ کر دیا جائے گا۔ اگر اس تہ تیغ کو سمجھنا ہے تو جب اس 21ویں صدی میں آیت اللہ نمر قتل کیے جا سکتے ہیں تو آج سے 400 سال پہلے کون تھا مددگار ان بیچارے علماء کا؟ کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھئی ایک ہی راستہ ہے کہ چل کے امام سے استغاثہ کریں کہ امام میری آ کے مدد کریں۔ دیکھیے ہے تبھی تو یہ یقین پیدا ہوا، کوئی امام ہے تبھی تو یقین پیدا ہوا۔ اب اس میں بھی سن لیجئے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ دو دن 2 رات جنگلوں میں گزر گئے 6 علماء کو استغاثہ کرتے ہوئے، امام نہیں آئے۔ اب یہ تیسری رات ہے، کیونکہ اب اس کے بعد جو دن آئے گا وہ قتل کا دن ہے نا۔ اب جو دن آئے گا تو بادشاہ بیٹھے گا دربار میں، بلائے گا اور دھڑا دھڑ سر اتار دیے جائیں گے۔ آخری رات کی نصف رات بھی ختم ہونے کو آئی، آدھی رات، نصف رات یعنی تقریباً 12 بج رہے تھے۔ تو علماء تھک کر کے کہ اب ہمیں قتل ہی ہونا ہے، مولا مدد نہیں کریں گے، چلے آئے۔ ایک عالم اس میں سے ڈٹا رہا، کہا اس وقت تک ہم استغاثہ کرتے رہیں گے جب تک کہ بادشاہ بلا کے اب سیدھے ہمیں قتل ہی نہ کر دے، بس اب اس سے پہلے ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ وہ ایک رہ گیا اور علماء چلے آئے، گھبرا گئے۔ صبح صادق سے پہلے امام تشریف لے آئے۔ اب معلوم ہوا کہ امام کہاں تک آزمائیں گے۔ آج بھی ہم تعجیل ظہور کی دعا کر رہے ہیں، مگر جب تک امتحان مکمل نہیں ہوگا تب تک رزلٹ نہیں دیا جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے امام تشریف لے آئے، کہا میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارا ہم پر یقین کتنا ہے، تم ہمارے ساتھ کب تک چلو گے اور کب تک جاؤ گے۔ دیکھو میں ہوں تو یہ میری ذمہ داری، جملہ محسوس کیجئے گا، میری ذمہ داری ہے کہ تمہاری مدد کریں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ عوام کی مدد کرو۔ اب یہ ہدایت کا سلسلہ سمجھ میں آیا؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم عوام کی مدد کرو۔ جاؤ سب کو لے لو اپنے ساتھ، بادشاہ کے پاس جاؤ، اور جب دربار میں وزیر آ جائے تو بادشاہ سے کہنا کہ فلاں حجرے میں، اس کے کمرے میں ایک فلاں رنگ کا صندوق ہے لوہے کا، اس صندوق کے اندر کچھ سانچے رکھے ہیں مٹی کے بنے ہوئے، جس کے اندر یہ نام کھدا ہوا ہے۔ جب کوئی انار لگتا ہے تو جو چھوٹا ہوتا ہے تو یہ وہ سانچہ اس کو پہنا دیتا ہے، جب اس کے سانچے کے اندر انار بڑا ہوتا ہے تو جب اس کے مکمل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ اس پر کندہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ اندر اس کے لکھا ہوا ہے، تو اندر لکھا ہے تو گہرائی ہے۔ جب یہ پھل باہر سے بڑا ہوگا تو اس گہرائی میں اس کی جلد پنہا ہوگی اور وہ ایسا ابھر کے آئے گا جیسے قدرتی طور پر لکھا ہوا۔ اور کیا؟ وزیر کو اپنے پاس بٹھا کے رکھنا، بادشاہ سے کہنا فلاں حجرے میں وہ صندوق ہے، اس کو منگوائیے۔ اور جب وزیر کو بٹھا کے اور بادشاہ نے اپنے فوج یا پولیس کے ذریعہ وہ صندوق منگوایا اور وہ سانچے نکلے، توجہ ہے،
تو فوراً ہی بادشاہ نے وزیر کو قتل کر دیا، فوراً ہی وزیر کو قتل کر دیا کہ یہ سازش کر رہا تھا۔ اور اب اس نے پوچھا کہ یہ اتنے اندر کا راز تمہیں بتایا کس نے؟ ہائے ہائے، ہے اتنے اندر کا راز۔ چلو یہ ٹھیک ہے کہ یہ ذہن لگ بھی جاتا کسی کا کہ یہ اس طرح سے بنا ہے، تو یہ سانچہ کہاں رکھا ہے، کس طرح رکھا ہے، یہ کون بتائے گا؟ بس یہ بتا دو کہ یہ اتنے اندر کی بات بتائی کس نے؟ کہ ہم پر ہمارا ایک ہادی ہے۔ ایک صلوات پڑھے امام زمانہ علیہ السلام۔ اس معجزے کے اظہار کے بعد بحرین میں شیعیت جو پھیلی ہے، تو آج 90% وہاں شیعہ ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والی۔ تو دیکھیں میں بات کہاں پہ لے آیا کہ امامت غیبت میں 73 سال تھی، امام سے 73 سال کے درمیان بھی کوئی ایسے جا کے نہیں مل سکتا تھا، اور 73 سال کے بعد بھی نہیں مل سکتا تھا۔ امام اس وقت بھی مدد کر رہے تھے، امام آج بھی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ غیبت اختیار کیوں کی؟ اب اس فلسفے کو مختصر سے جملوں میں سمجھ لیں، امام نے غیبت اختیار کیوں کی؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس 10-15 منٹ اور گفتگو سماعت کر لیں، اسی میں بات بھی مکمل ہو جائے گی۔ جس مقصد سے یہ مضمون میں نے اختیار کیا وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو آپ جس شہید کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، انہیں محسوس کیجئے گا میں نے یہ مضمون اسی لیے آپ تک پہنچانا چاہا ہے۔ عزیزو، آپ مارکیٹنگ وغیرہ تو کرتے ہیں نا گھر کی، سامان وامان لاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں گھر کا، تو ہماری عادت ہے تقریباً، لاؤ بھئی اب لے آؤ نا، ضرورت نہیں، ضرورت نہیں۔ یہ عادت ہر انسان کی ہے۔ اب میری لفظیں سنبھال لیجئے گا تو مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا پڑے گا، ہر انسان کی عادت ہے۔ جہاں طبیعت مانگتی ہے، طبیعت بھرتی ہے، وہیں سے سامان لیتا ہے۔ مارکیٹ میں دکان 100 ہوتی ہے نا دکانیں، اب کوئی پھل بیچنے والا ہے تو 10 دکانیں فروٹ کی لگی ہیں، مگر جس سے آدمی کی طبیعت بھرتی ہے اسی کا روز پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ ماہانہ سامان آدمی لیتا ہے، دکان بہت ساری پرچون کی ہوتی ہے، مگر جس کے یہاں سے آدمی طبیعت بھرتی ہے، سمجھتا ہے، آپ کو سمجھ کے دیتا ہے، آپ اسی کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میری بھی یہ عادت ہے کہ میں انتخاب کرتا ہوں کہ میں سامان اس کے ہاں سے لوں جو میرا اپنا ہے، چاہے مہنگا دے۔ جو میں اپنی عادت بتا رہا ہوں، چاہے وہ مہنگا دے، مگر میں ہمیشہ اس سے سامان لیتا ہوں جو میرا اپنا ہے۔ جب اپنا نہیں ہوتا تو اپنے جیسوں سے لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بات پہنچ گئی، یہ میں چاہتا تھا کہ بات پہنچنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر مجبوری ہے تو پھر کسی سے بھی جو شریعت کے حدود میں آتی ہو اس طرح سے۔ میں ایک دکان سے سامان لیتا تھا، مہینے کا سامان۔ میں ایک دن گیا، بہت توجہ سے سن لیے، چھوٹی سی گفتگو۔ میں ایک دن گیا تو دیکھا کہ وہاں وہ صاحب ہے ہی نہیں، وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ ہم نے کہا بھیا یہ چچا رہتے یہ کہاں چلے گئے؟ کہا چچا تو دلی گئے ہیں۔ اے بھائی دلی کیا کرنے گئے ہیں؟ ارے وہ گئے ہیں، وہ ان کے ہاں شادی ہے ان کی بھتیجی کی،
2-3 दिन में आएंगे, आपको क्या लेना है? हमने कहा भैया चलो 2-3 दिन बाद ही आए। अरे बताइए तो। नहीं ठीक है हम आएंगे 2-3 दिन बाद। हम 2-3 दिन बाद पहुंचे, चचा को देखा तो बैठे हुए। हमने कहा भाई चचा ये ज़रा सामान दे दीजिए। हाँ मिल जाएगा आपको। हमने यही कह दिया, अरे हम 3 दिन पहले भी आए थे। अच्छा फिर आपने सामान क्यों नहीं लिया? अरे आप थे नहीं, पता नहीं कौन होता, क्या दे देता, कैसा दे देता। आप जानते हैं कि हमें दाल कौन सी चाहिए, चावल मैं कौन सा लेता हूँ, आपको अंदाज़ा है, रेट वेट आप हमारे हिसाब से लगा देते हैं। कहा अच्छा ये बात है। अरे वो हमारा वो भांजा है, वो उसे मैंने बुला के दुकान पर बिठा लिया। आवाज़ दी, वो नौजवान अंदर से बाहर निकल आया। जैसे ही अंदर से बाहर आया उसने कहा देखो इन्हें पहचान लो, ये हमारे दोस्त हैं, है ना, और ये इनकी लिस्ट है, इन्हें पहचान लो। जैसे सामान लिखा है, जैसे मैं बताऊं, जब भी आए ऐसे ही दे देना। बात पहुंच रही है ना? उसके बाद मैंने सामान लिया, 1-2 महीना लेता रहा। फिर 2 महीने बाद गया तो देखा भी चचा नहीं है। हमने भाई अब कहाँ गए? कहने लगे वो कानपुर गए हुए हैं, वो कोई बीमार हो गया उसे देखने के लिए। आपको क्या चाहिए? हमने कहा भाई देखो ये सामान चाहिए। अरे वैसे ही दे देना जैसा चचा देते थे, ठीक है निकाल देना। पहले मैंने नहीं लिया क्योंकि इत्मीनान नहीं था। जब उसने पहचान करवा दी तो अब मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है। अब जुमला रायगा न करना अजीजो, इमाम पहले भी जा सकते थे पर्दा गैबत में, इसलिए कि उम्मत की आदत थी मासूम हाथों से मसाइल लेने की। 250 बरस तक की आदत, इमाम ने 73 बरस के गैबत में 4 नायब बना के हमें समझा दिया। अब हम नहीं मिलेंगे, अब वो मिलेंगे जिन्हें हम मसाइल बताएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। और कर हमारा कोई आलिम मुज्तहिद मरजा फकीह अपने दिल से कोई मसला नहीं बता सकता, बता ही नहीं सकता। हक ही नहीं है कि कुछ अपने दिल से। कयास वाली कौम और है जो अपने कयास से दीन चला रही है। हमारे यहाँ आयत हो, हदीसें हों, हदीसें भी इल्म रिजाल पर नपी तुली हों, उसके तनाजुर में तब अहकाम दिए जाते हैं। तवज्जो है। व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अजीजुल हकीम। मेरे हबीब आपको हमने क़यामत तक की हिदायत की जिम्मेदारी दी है और उस हिदायत को चलाने का इंतज़ाम भी हम करेंगे। हम निगहबान बिठा देंगे। पर्दे गैब में होगा मगर वो निगाह रखेगा कि कहाँ क्या ज़रूरत है। और हमारे उलमा ये जो देख रहे हैं आप, हिंदुस्तान के ये चंद तस्वीरें लगी हुई हैं, आप इन्हें क्या महसूस कर रहे हैं? आयतुल्लाह नासरुल मिल्लत आयतुल्लाह हामिद हुसैन साहब, साहिब अबकात। आपको मालूम है अबकात दलील में जामे अजहर में पेश की जाती है। गौर कर रहे हैं आप? अरब में ये किताब पढ़ाई जाती है, लिखी गई है हिंदुस्तान में अरबी ज़ुबान में, मगर ये किताब अबकात पढ़ाई जाती है। गौर कर रहे हैं आप? दलील में पेश की जाती है। अहले बैत के मसलक, अहले बैत की हकीकत पर एथेंटिक बुक अगर है तो जो मुस्तनद अहादीस के लिए दावे में पेश की जाती है तो ये अबकात पेश की जाती है। गौर कर रहे हैं आप? इन उलमा के कारनामे हैं। आप जिसके मज़ार पर आए हैं, शहीद, जिस तरह, अब देखिए जुमले को बर्बाद मत कीजिएगा, जिस तरह बहरैन में शीइयत इमाम ने फैलवाई उलमा की मदद से, उसी तरह
کشمیر میں شیعیت کی حفاظت شہید نے کی. یہ جو پوری شیعیت ہے، جی جی جی، یہ جتنی بھی بیلٹ ہے جو آپ کے پی او کے تک چلی جاتی ہے، شیعیت سے جو بھری ہوئی ہے، اس کی حفاظت شہید نے کی ہے. یہ آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے، 1-2 سال پہلے کی نہیں، 500 سم تھنگ ہو جائے گا، جب عہد اکبری میں شہید آئے تھے ہندوستان، لاہور میں. غور کریں آپ، انہیں وہاں سے کہیے بھیجا گیا امام کی طرف سے، دعوت یہاں سے گئی تھی، بھیجے وہاں سے گئے تھے. حالانکہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اذیت تھی، یہاں تکلیف تھی. جس عہد میں آئے ہیں تو یہاں پریشانیاں تھیں، اور آتے ہی یہ قاضی القضات نہیں ہو گئے تھے اور بڑی نوکری نہیں مل گئی تھی. ایک زمانے تک طویل اذیت کی زندگی گزاری، اور اس کے بعد پھر دربار اکبری تک رسائی ہوئی. تو پھر آپ کئی عہدوں کے بعد قاضی القضات ہوئے، اور پھر قاضی ہونے ہی کی حیثیت سے آپ خدمت انجام دے رہے تھے کہ پھر یہ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آیا. ظاہر ہے کہ جہانگیر جیسا تھا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ جانتی ہے. اور یہی بدایوں کے چند منافق علماء تھے کہ جنہوں نے سازش کر کے شہید کو قتل کرایا. یہ تو تاریخ ہے، آپ پڑھیے گا. وہ خدمت کہ جس وقت کشمیر میں تھوڑے سے شیعہ، بہت تھوڑے سے شیعہ تھے، اور وہ بھی انتہائی مصیبت میں رکھے جا رہے تھے، اور مناظرہ ہوا تو انہیں دلیل چاہیے تھی کہ شیعیت کا کوئی وجود عہد رسالت میں ہے کہ نہیں ہے. غور کریں آپ. تو اس وقت شہید نے ایک پوری کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے مجالس المؤمنین. غور کر رہے ہیں. اور کشمیر کے اس مناظرے میں یہی کتاب پیش کی گئی. اور کیا آپ نے 3 جلدیں آپ نے پہلی اس میں کتابت کرائی تھی، اس لیے کہ اس وقت کتابت چھپتی تو نہیں تھی اتنی آسانی سے کتابیں. اس وقت تو لوگ بٹھا دی جاتے تھے لکھنے والے، اب وہ پوری کتاب لکھتے تھے. کوئی کاتب 10 لکھ دے، کوئی 20 لکھ دے، کوئی 5 لکھ دے، وہ کاتب لکھتے جاتے تھے، وہی کتاب ہوتی تھی، ہے نا. اس طرح طباعت کا اتنا موضوع حساب نہیں تھا. آپ نے 3 جلدیں مجالس المومنین کی لکھوائیں کاتبوں سے، ایک اس میں سے کشمیر بھیجی گئی، ایک اپنے پاس رکھی انہوں نے، اور ایک آپ کے جو حصہ اس وقت دوسرے ملک کے پاس ہے، اس علاقے میں وہ کتاب دلیل کے طور پر پیش کی گئی. پر کر رہے ہیں آپ. مجالس المومنین کا ہی اثر تھا، اور اس مناظرے میں مجالس المومنین ہی کی وجہ سے فتح ملی، جو آج اتنی بڑی شیعی آبادی کارگل اور ادھر پی او کے تک پھیلی ہوئی ہے. توجہ ہے نا. یہ پورا گلگت، پورا کارگل، یہ پورا کشمیر، یہ جو آج شیعت اتنی مضبوط ہے، یہ شہید کے مجالس المومنین کا کارنامہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. بس عزیزو، وقت بھی تمام ہو گیا اور میں نے اپنی بات بھی مکمل کر لی. یہ ہمارے عظیم علماء جن کے یہ ہر عہد میں عظیم کارنامے رہے، اور ہر عہد میں ان علماء نے دین کی خدمت کی، امامت کی سرپرستی میں. بس امامت کی سرپرستی حاصل ہے ان علماء کو، اسی کو
مستند کرنے کے لیے، ایتھینٹک کرنے کے لیے کربلا میں حسین نے ایک خط لکھا تھا. بات پہنچ گئی. حسین غریب کا خط رجل فقیہ کے نام. کیوں لکھا تھا؟ تاکہ ہم اپنے ہاتھ سے کربلا میں مستند کر دیں کہ کچھ ہمارے چاہنے والے ایسے علماء ہوں گے کہ جو ہماری مدد سے دین کو سنبھالیں گے. ورنہ آپ سوچئے امامت کے رہتے ہوئے فقیہ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے فقیہ کی امامت کے رہتے ہوئے. مگر امام نے یہ لکھ کے رجل فقیہ کو بلایا، دوست کو نہیں بلایا. حالانکہ امام کہہ سکتے تھے میرے دوست، بچپنے کے دوست میری مدد کو چلے آؤ، مگر حسین نے دوستی کو آواز نہیں دی، علم کو آواز دی. اور معلوم ہے آپ کو حبیب پہنچے ہیں تو رجل فقیہ کہا تھا نا، تو رجل فقیہ نے اپنے علم کے اعتبارات سے فیصلے بھی لیے. بات پہنچنی چاہیے. اپنے علم کے اعتبارات سے فیصلے بھی لیے. بات پہنچے گی تو میں جملہ عرض کر دوں، بس اب چند جملے ہی مصائب کے رہ گئے، دلیل میری بالکل اختتام کی منزل میں آ گئی. فیصلے بھی لیے ہیں. اٹھائیے اٹھا کے مقتل دیکھیے. علی اکبر نے اجازت لی، جناب عباس نے اجازت لی، جناب مسلم ابن اوسجہ نے اجازت لی، ابو ثمامہ سیداوی نے اجازت لی. حبیب نے شہادت کی اجازت نہیں لی. کیوں؟ جو بھی جا رہا ہے وہ شہادت کے لیے اجازت لے کے جا رہا ہے نا. حبیب نے اجازت نہیں لی، اس لیے کہ رجل فقیہ تھا. رجل فقیہ تھا. عزیزو، جس وقت کے نماز کا وقت آیا اور دشمنان حسین کی طرف سے آقا حسین کی بارگاہ میں لاف و گزاف کیا گیا، حسین کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا گیا کہ حسین تمہاری نماز غارت ہے، تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے. توجہ ہے، جب امام کی شان میں گستاخی کی گئی تو ایک بار حبیب نے تلوار کھینچی، امام کی طرف مڑے اور اپنی فقہ کو اتھرائز کرایا ہے، مستند کرایا، یہ کہہ کہ مولا امامت کی شان میں یہ گستاخی کر رہا ہے، اب یہ واجب القتل ہے. یہ کہہ کے امام کے اجازت یہ اتنا ہی ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ کہہ کے امام کی طرف سے بڑھے اور جا کے اسے فی النار کر دیا. بھئی فقیہ نے اپنا حکم ظاہر کر دیا، منشاء شریعت ظاہر کر دی، مگر اس کے بعد وہ بوڑھا دشمنوں میں گھیر لیا گیا. حبیب لڑتے رہے اور اس کے بعد جب گرے ہیں تو امام سرحانے پہنچے، زانوں پہ سر رکھا اور آواز دی، حبیب میرے نانا کے پاس جا رہے ہو تو جانے کے بعد نانا کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا نانا آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا گھیر لیا گیا ہے. نانا آپ کی امت نے وفا نہیں کی. نانا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون. پالنے والے اس مجلس عزا کو قبول فرما. تمام مومنین و مومنات جو زیارت کے لیے تشریف لے آئے ہیں ان کی زیارت کو قبولیت کا شرف عطا فرما. پالنے والے تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما. تمام مومنین و مومنات میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرما. جو بے روزگار ہیں غیب سے انہیں رزق نو عطا فرما. صاحبان روزگار کے رزق میں برکت عطا فرما. پالنے والے تجھے محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمارے علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما.
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔